سیاسی کشیدگی اور مسلسل ڈیڈ لاک کے ماحول میں وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر رانا ثناء اللہ کی جانب سے سامنے آنے والی مفاہمتی تجویز کو اگرچہ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ایک کوشش قرار دیا جا رہا ہے، تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اس تجویز پر عمل درآمد فی الحال ممکن نظر نہیں آتا۔ رانا ثناء اللہ نے تجویز دی ہے کہ ملک کو درپیش سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے اعتماد سازی ناگزیر ہے اور اس مقصد کے لیے صدر مملکت، وزیر اعظم اور بانی تحریک انصاف سمیت 5 عام شخصیات کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے۔ ان کے مطابق ان 5 شخصیات میں 2 تو سیاسی قائدین ہیں، یعنی نواز شریف اور شہباز شریف، تیسری شخصیت آصف زرداری ہیں، چوتھے بانی پی ٹی آئی، جبکہ 5ویں شخصیت وہ ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، یعنی رانا ثناء اللہ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ان کا نام نہیں لیا۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس تجویز پر پیپلز پارٹی بھی حکومت کے ساتھ ہے اور اگر سنجیدگی سے بات چیت ہو تو سیاسی ڈیڈ لاک توڑا جا سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے بیان پر تحریک انصاف کی جانب سے ملا جلا اور محتاط رد عمل سامنے آیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما ملک عامر ڈوگر نے کہا کہ اگر واقعی 5 اہم شخصیات کے درمیان ملاقات کو ممکن بنانا مقصود ہے تو حکومت کو غیر جانبدار سیاسی رہنماؤں جیسے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی سمیت دیگر قابل قبول شخصیات کی ثالثی بھی قبول کرنا ہوگی۔ ان کے مطابق اگر اس نوعیت کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں تو سیاسی بحران سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکل سکتی ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت مجموعی طور پر حکومت کی نیت پر شکوک کا اظہار کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ اعتماد سازی کی بات کرنے سے قبل انتخابی بے ضابطگیوں، سیاسی مقدمات اور جیلوں میں قید رہنماؤں کے معاملات حل ہونے چاہیے۔ پارٹی قیادت کے مطابق موجودہ حالات میں حکومت کے ساتھ مذاکرات محض وقتی سیاسی دباؤ کم کرنے اور اخلاقی برتری حاصل کرنے کی کوشش ہے، جن کا کوئی دیر پر نتیجہ نہیں نکلے گا۔ سیاسی سطح پر اس تجویز کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ حکومتی حلقے اسے سیاسی ڈیڈ لاک توڑنے اور کشیدگی کم کرنے کی سنجیدہ کوشش قرار دے رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن خصوصاً پی ٹی آئی اسے شکوک و شبہات کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کردار اس معاملے میں اہم مگر خاصا محتاط دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ رانا ثناء اللہ کے مطابق پیپلز پارٹی اس تجویز میں حکومت کے ساتھ ہے، تاہم تاحال پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے کوئی واضح دو ٹوک یا بھرپور عوامی موقف سامنے نہیں آیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی ممکنہ سیاسی نتائج کو دیکھتے ہوئے محتاط حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عملی اعتبار سے یہ تجویز جتنی پرکشش دکھائی دیتی ہے اتنی ہی پیچیدہ بھی ہے۔ شدید سیاسی عدم اعتماد، ماضی کی تلخیاں، عوامی بیانیے کی سختی، سوشل میڈیا پر محاذ آرائی اور سخت شرائط اس عمل کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ اہم سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ایسی کسی ملاقات کا ایجنڈا، طریقہ کار اور ضامن کون ہوگا اور کیا اس کے نتائج کو تمام فریق قبول بھی کریں گے یا نہیں۔ پلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب نے اس تجویز کو ناممکن العمل اور نامناسب قرار دیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا فوج کے سربراہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی فیصلہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ رانا ثناء اللہ ایک منجے ہوئے سیاستدان اور جمہوری قدروں پر یقین رکھنے والے رہنما ہیں، تو کیا وہ فوج کو سیاست میں باقاعدہ فریق بنانا چاہتے ہیں، جبکہ سیاست میں مداخلت کا الزام پہلے ہی لگایا جاتا رہا ہے۔ احمد بلال محبوب کے مطابق اگر فوج کو بات کرنی ہوتی تو وہ کسی سیاسی رہنما کی تجویز کی منتظر نہ رہتی، اس لیے ایک اہم اور ذمہ دار حکومتی عہدیدار کی جانب سے ایسی تجویز دینا حیران کن اور غیر مناسب ہے۔ معروف سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے بھی اس تجویز کو اصولی طور پر مثبت لیکن عملی طور پر ناقابل عمل قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے نہ تو بطور وزیر اعظم کبھی اس نوعیت کے ڈائیلاگ میں دلچسپی دکھائی اور نہ ہی بطور اپوزیشن رہنما وہ ایسے مذاکرات کا حصہ بننے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ سہیل وڑائچ کے مطابق اگرچہ پارلیمانی فورمز جیسے ڈیفنس کمیٹی، جہاں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی شامل ہوتے ہیں، وہاں اس نوعیت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان کے سیاسی رویے اور سابقہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے اس تجویز کی کامیابی مشکل دکھائی دیتی ہے۔ تجزیہ کار نجم سیٹھی کے مطابق اس تجویز پر عمل درآمد اس لیے بھی ممکن نہیں
क्योंकि अगर किसी डायलॉग के नतीजे में इमरान खान को सियासी रिलीफ मिलता है या मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन की राह हमवार होती है, तो इसका बराह रास्त नुकसान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को होगा, जो इस वक्त इख्तिदार में है। उनके मुताबिक इसी वजह से इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातें अमली तौर पर ऐसी किसी पेशरफ्त में दिलचस्पी नहीं रखती। सेठी का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि अगर इमरान खान दोबारा इख्तिदार में आते हैं तो इदारों के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। उनके मुताबिक मामला अब सिर्फ आर्मी चीफ की जात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इदारे का बन चुका है और इदारा ये राय रखता है कि इमरान खान अब मुल्क की सियासत में कोई किरदार अदा करने के लिए फिट नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात होते हैं और इमरान खान जीत कर दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं तो भी वो फौज का इदारा जाती ढांचा तब्दील नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद इन्हें दोबारा इख्तिदार मिलने का कोई चांस नजर नहीं आता। नजम सेठी के मुताबिक असल मसला ये है कि मौजूदा बहरान का हल किसी के पास मौजूद नहीं। इमरान खान के पास भी कोई काबिल कबूल हल नहीं और हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के पास भी नहीं। इसलिए मुज़ाकरात की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन अमलन बात एक ही नुक्ते पर आकर रुक जाती है और वो ये कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत को मुद्दत पूरी करने दें और आईनी तरमीम में ताउन करें, जिस पर वो किसी सूरत आमादा नहीं। सियासी मुफस्सरीन का मानना है कि राना सनाउल्लाह की तजवीज़ मुफाहमत की अक्कास ज़रूर है, मगर मौजूदा सियासी माहौल, फरीकैन के सख्त मौक़िफ़, इदारा जाती खदशात और बाहमी अदम एतमाद के बाइस ये तजवीज़ फिलहाल अमली शक्ल इख्तियार करती दिखाई नहीं देती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।